ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعا فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين متفق علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سفر کی نمازوں کا ذکر سن رہے ہیں، اس کی 2 فصلیں گزر چکی۔ آج ہم تیسرے باب کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کے بعد جمعہ کا بیان آ جائے گا، یعنی نماز کا بیان تو جاری رہے گا، اس لیے کہ نماز ہے۔ عبادات میں نماز کا کوئی بدل نہیں ہے، اسی لیے حشر کے دن بھی جب اعمال کی باز پرس ہوگی تو سب سے پہلے نمازی پوچھے گا۔ بھائی بس اللہ بچائے سب کو جہنم میں جانے سے، سب کو جنت میں لے جائے، لیکن اپنی شامت اعمال سے اگر کچھ لوگ جائیں گے جہنم کی طرف تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کون سی راہ آپ چل پڑے تھے کہ آپ کو جہنم میں جانا پڑا؟ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آپ کا مسلک کیا تھا؟ مسلک وہاں پوچھا جائے گا، یعنی کون سی راہ چل پڑے تھے کہ آج آپ کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے؟ تو سب سے پہلے جہنمی جانتے ہو کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے، لم نکن من المصلین، سب سے پہلے ہی کہیں نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ تو سمجھتے ہیں بس ایسے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اسے وہ اٹھک بیٹھک سمجھتے ہیں، ان کے ہاں ایسا کوئی درجہ نہیں۔ سب سے پہلے کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ دوسری بات جو کہیں گے وہ یہ ہے کہ لم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خود کھاتے تو تھے کھلاتے نہیں تھے۔ کھانے کی فکر بہت تھی، دوسرے کو بھی فون کر کے بلا لیتے تھے کہ آ جاؤ یہاں دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا خود نہیں کھلاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ کچھ غریب و مسکین کو بلا کے کھانا کھلائیں۔ تیسری چیز جو کہیں گے کننا نخوض مع الخائضین، اور بےہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ ہم بےہودہ فکر میں پڑے تھے، صرف ٹائم پاس کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہے تھے، ادھر ادھر کی بکواس کرتے رہتے ہیں، پھر جب اذان ہوتی تو پاؤں پھیلا کے سو جاتے ہیں۔ ہم بےہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ فکر میں لگے۔ چوتھی چیز جو ہے کہیں گے جہنمی وہ کننا نکذب بیوم الدین، اور ہم اس بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ بدلے کے دن کو مسلمان تو کوئی نہیں جھٹلاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافرین کی بات ہے، منافقین کی بات ہے، مشرکین کی بات ہے، مسلمان کی بات ہے۔ مسلمان جتنے جانتے ہیں کہ یقیناً بدلے کا دن ہے، ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہیں اس کا بدلہ تو ملنے والا ہے۔ یہاں جو کچھ مل رہا ہے وہ تھوڑا سا ہے، آپ کو مل رہا ہے، یہاں بھی مل رہا ہے۔ جب اچھا کام آپ کر رہے ہیں وہ بدلہ ملے گا، آپ کو یہاں بھی ملتا ہے، یہ نہیں کہ سب وہیں ملے گا، سب ادھار نہیں ہے، بہت کچھ کیش ہے، یہاں اللہ کے راہ میں کچھ کرو وہ ملتا ہے، لیکن یہ پورا بدلہ نہیں ہے۔ پورا بدلہ تو وہاں ملے گا، کیا آپ دیکھتے رہ جائیں گے، پورا بدلہ وہاں۔ اور پورا بدلہ مل جائے تو سب توبہ کر کے مسجدیں میں گھس جائیں، ایک بھی باہر دکھائی نہیں دے گا۔ اگر پورا بدلہ مل جائے تو امتحان ہی ختم ہو جائے، ایک آدمی باہر نہیں دکھائی دے گا۔ 4 چیزیں ہوں گی۔ تو وہی کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد جمعہ کا بیان آ جائے گا، پھر ابھی نماز کا بیان ابھی چل ہی رہا ہے۔ ایک بات سمجھ میں، یہ سفر سے گزر جائے نا تو جمعہ کا بیان آ جائے گا۔ جمعہ آپ ضرور پڑھتے ہیں اور سب پڑھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے 5 وقت کی وہ بھی جمعہ تو پڑھتے ہیں، تو جمعہ کا بیان اس کے بعد ہی آ جائے گا۔ ابھی تیسری فصل چل رہی ہے، وہ سن لیجئے، اس کے بعد آئے گا۔ یہ عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، اس لیے کہ باپ بھی مسلمان ہے، یعنی امیر المومنین ہے، بیٹا بھی مسلمان، کہتے ہیں قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنی رکعتین، حضور نے مینا میں صرف 2 رکعت نماز پڑھی، مسافر تھے حضور۔ وابو بکر بعدہ وعمر بعد ابی بکر، اور ابو بکر نے آپ کے بعد 2 رکعت پڑھی مینا میں، عمر نے اس کے بعد 2 رکعت پڑھی مینا میں، سمجھا۔ وہ عثمان صدر من خلافتہ، اور اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں حضرت عثمان نے بھی 2 پڑھی، ابتدائی دور میں، آخری دور میں 4 پڑھتے تھے۔ اس لیے شروع میں کہا کہ اپنے خلافت کے ابتدائی دور میں انہوں نے 2 ہی پڑھی،
اسی لیے وہ بلبائی جو آئے تھے اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا ان کا کہ تم نے حضور کی سنت کو بدلا، جنہوں نے شہید کیا ہے یہ کہتے تھے یعنی حضور 2 پڑھتے تھے، ابو بکر 2 پڑھتے تھے، عمر 2، آپ نے 4 کیسے پڑھی؟ اس کا جواب دیا تھا انہوں نے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے، تو اپنے آخری دور میں 4 پڑھتے تھے۔ ام المومنین کے بارے میں بھی آیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی 4 ہی پڑھتی تھی۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ اختیار ہے کہ 2 پڑھو کہ 4، یعنی یہ تعویل کرتے تھے، یہ وہ معنی نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم نے جو کہا ہے وہ یہ کہ 2 ہی فرض ہے سفر، جب تو حضور 2 ہی پڑھتے تھے، صدیق اکبر 2 ہی پڑھتے تھے، فاروق اعظم 2 ہی پڑھتے تھے، اور اپنے ابتدائی دور میں عثمان غنی بھی 2 ہی پڑھتے تھے، تو 2 ہی پڑھنا ہے۔ جن لوگوں نے تعویل کی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے۔ چلو سر، اب ابن عمر کہتے ہیں کہ جب وہ ہم پڑھتے تھے کسی امام کے پیچھے سے اور وہ 4 پڑھتا تھا تو 4 پڑھتے تھے، آج ہم بھی یہی کرتے ہیں، اگر امام 4 پڑھ رہا ہے اور ہم اس کی ابتدا میں ہیں تو اگرچہ مسافر ہے 4 ہی پڑھیں، لیکن اکیلے پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے بس۔ تو صلاح بنوائزہ صلاح بات، جب اکیلے پڑھتے تھے صلاح رکعتین تو 2 رکعت، یہ ہم بھی یہی کرتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں تو 2 پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، امام مقیم ہے تو پھر 4 پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث ہو گئی، ایک دوسری سن لیجیے حدیث۔ وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فرضت الصلاۃ رکعتین، ابتدا میں جب نماز فرض ہوئی تھی صرف 2 رکعت تھی، بس بتا چکا ہوں آپ کو، جیسے فجر میں صرف 2 ہی رکعت فرض ہے نا، ظہر میں بھی 2 ہی فرض، عصر میں بھی 2 ہی فرض، مغرب میں بھی 2 ہی فرض، عشاء میں بھی 2 ہی فرض، ابتدا میں یعنی شروعات میں صرف 2 رکعت نماز فرض ہے، بس۔ ثم ہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلاۃ والسلام کا نزول ہو ان کے اوپر، جب آپ نے ہجرت فرمائی، ففرضت 4 تو 4 کر دی گئی، فجر کو چھوڑ کر کے اور مغرب کو چھوڑ کر کے 4 کر دی گئی، عصر میں 4، عشاء میں 4، ظہر میں 4، 3 وقت میں 4، بس۔ فجر میں 2 ہی رہی، مغرب میں 3 ہی رہی، لیکن 3 نمازوں کو 4 کر دیا گیا، بعد بھی کیا گیا، بس۔ ففرضت 4، وہ ترکت صلاۃ السفر علی الفریضۃ الاولی، یہ جو بعد میں 2 فرض ہوئی تھی سفر میں وہی 2 معاف ہوتی ہے، پھر وہی 2 رہ جاتی ہے، یعنی پہلی اصل پہ پہنچ جاتی ہے، جو پہلے تھا 2 وہ ہو جاتی ہے، سفر میں 2 ہی ہو جاتی، سفر میں ظہر بھی 2، عصر بھی 2، عشاء بھی 2، فجر بھی 2، ہم مغرب کو کیسے 1.5 کرو گے؟ 3 رکعت ہے، وہ بھی 1.5 کیسے کرو؟ مغرب 3 ہی رہتی ہے، سفر میں بھی اور عصر میں۔ مغرب کو کیا سمجھتے ہیں؟ وتر النہار، یہ دن کا وتر ہے، مغرب کی نماز یہ دن کا وتر ہے، اور ابھی رات کو جو پڑھی وتر اللیل ہے، رات والا وتر، اس کے بعد حساب کتاب ہو جاتا ہے، تو اگر رات کا وتر ہے تو دن کا بھی وتر ہے، دن کا وتر مغرب کی نماز ہے، اتفاق کے بعد وہ بھی 3 ہے، یہ بھی 3 ہے، حناف کیا بس، ہمارے یہاں 1 رکعت نہیں 3 ہے۔ اچھا صاحب، قال الزہری، زہری نے کہا قلت لعروہ، میں نے عروہ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ما بالو عائشہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا تھا یتیمو کہ پھر بھی وہ 4 پڑھتی تھی، کہتی ہیں کہ سفر میں 2 ہی رہ جاتی، کہتی ہیں کہ سفر میں 2 رہ جاتی ہے، اس کے بعد بھی وہ 4 پڑھتی تھی۔ عروہ سے پوچھا، کہتی تو ہیں کہ سفر میں وہی 2 ہی رہ جاتی، خود بھی کہتی ہے کہ سفر میں 2 ہی رہ جاتی لیکن پڑھتی 4 تھی، کہا وہ تعویل کرتی تھی، اس طرح کرتی تھی، تو کہتی تھی اختیار دیا گیا چاہیے پڑھو چاہیے پڑھو، تو ہم 4 پڑھتے ہیں۔ امام اعظم کہتے اختیار نہیں دیا گیا بلکہ اب 2 ہی فرض ہے، سفر میں صرف 2 ہی فرض ہے، یہ اختیار نہیں ہے، اختیاری نہیں، عزیمت ہے، یہ 2 رکعت عزیمت ہے، 2 ہی پڑھنا ہے، ہمارے یہاں 2 واجب ہے کہ 2 پڑھو، جب اللہ نے چھوٹ دی ہے تو اللہ کا ہدیہ نہیں قبول کرنا، آدمی کا ہدیہ دوڑ دوڑ کے قبول کرتے ہو، ابھی کوئی آدمی آپ کو ہدیہ کچھ پیش کرے کیسا قبول کرتے ہو؟ دعا دیتے ہوئے، اللہ کا نہیں قبول کرو، یہ بلو ہدیہ اللہ، یہ تو اللہ نے ہدیہ کر دیا آپ کو، خوف ہو چاہے امن، اب سفر میں 2 ہی ہے، یہ امام اعظم کے یہاں ہے۔ ویسے ام المومنین تو ایسے اجتہاد پر ہیں کہ چاروں مذہب کی مفتی بھی وہاں سے ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کی ماں، زبردست اتحاد کرتی تھی، وہ زبردست علم رکھتی تھی، وہ بے پناہ علم رکھتی تھی، حضور کی خدمت میں انہوں نے علم ہی تو خوب سیکھا اچھی طرح سے، کیا کہنا ان کے، جانتے ہو حضرت ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شمع تابان کا شان اجتہاد، مفتی 4 ملت پہ لاکھوں سلام، کوئی ایک ملت کا مفتی ہے، امام شافعی لوگوں کے مفتی ہیں، امام احمد بن حنبل حنبلی لوگوں کے مفتی ہیں،
مالکی امام مالک کو مفتی مانتے ہیں، حنفی امام اعظم کو مانتے ہیں مفتی، سمجھ لیں سب اپنے اپنے ماننے والوں میں مفتی ہیں، وہ چاروں مذہب کی مفتی ہیں ام المومنین۔ شمع تابان کہا، روشن شمع تھی وہ اجالے تھا شانہ اجتہاد، وہ صرف مجتہدہ نہیں تھی، اجتہاد کا محل تھی وہ، زبردست اجتہاد، ایسے ایسے اعتراض کرتی تھی کہ آدمی کو ہوش اڑ جائے۔ عمر چھوٹی تھی، عقل بہت بڑی تھی، بیانڈ ایج عقل مند تھی وہ۔ حضور کے چاہت کی زیادہ وجہ ان کی عقل مندی ہے۔ جب رخصت ہو کے آئی تھی تو بڑھیا ہویا سب لے کے آئی تھی، جیسے بچے کھیلتے ہیں، 9 سال کی تو عمر تھی رخصتی کی، بڑھیا ہویا سب لے کر کے اپنے آئی تھی، جو کچھ بچے کھیلتے ہیں۔ تو جب حضور آئے تو اس کو جلدی سے پردہ ڈالنے لگی اس پر، تب حضور نے دیکھ لیا اس میں ایک گھوڑا بھی تھا اور اس گھوڑے کو پر بھی تھا۔ کہا یہ کیا ہے عائشہ؟ کہا گھوڑا ہے۔ کہا کہیں گھوڑے کو بھی پر؟ تو حضرت سلیمان کا گھوڑا تھا نا، اس میں پر تھا۔ یہ بہت چھوٹی عمر میں جو ہے بہت سارے اتنے اشعار یاد تھے ان کو دنیا عرب میں کہ شاید کسی خاتون کو، بہت اشعار۔ حضور عشاء کی نماز پڑھ کر کے ان کے حجرے میں جب داخل ہوتے تھے تو ایک شعر پڑھتی تھی، لنا شمس وللآفاق شمس، میرے لیے بھی سورج ہے اور دنیا والوں کے لیے بھی سورج ہے، ہمارے لیے بھی سورج ہے اور دنیا والوں کے لیے بھی سورج ہے۔ وہ شمسی تطلع بعد العشاء، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع کرتا ہے۔ کیا کہنا صاحب، بہت فصیحہ تھی، بہت بلیغہ تھی، بہت فصاحت و بلاغت تھی، بہت حاضر جوابی تھی، بہت دور اندیشی تھی، بہت مال بار دیتا ادھر، جب کسی کو دیتی تو ایسی دیتی۔ خیر یہ تو 9 سال کی عمر میں آئی، جب اللہ عقل دیتا عیسیٰ علیہ السلام تو گہوارے میں بولنا شروع کر دیا، نبیوں کو وہیں عقل دیتی جاتی، انی عبداللہ کہنا شروع کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، یعنی ملنے والی ان کو پتا ہے، وہ جعلنی نبی، مجھے نبی بنایا، یہ بچپن میں گہوارے میں، تو اللہ جس کو دیتا ہے اسے دیتا ہے، بچپن میں دے دیتا ہے، اللہ جسے دینا چاہتا ہے تو بچپن میں دیتا ہے، انہیں تو بڑھاپے تک نہیں آتی۔ بس بوڑھے ایسے ہیں، پتہ نہیں کہاں بوڑھے ہو گئے، بس کچھ نہیں معلوم ہے ان کو بیچارہ، یہ صاحب ہو گئے۔ تو جب عروہ سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ ام المومنین کہتی بھی ہے کہ سفر میں 2 ہی رہ جاتی ہے، جو پہلے تھی وہ رہتی ہے، تو 4 کیوں پڑتی ہے؟ کہا وہ تعویل کرتی ہے۔ تعویل کا مطلب ہے کہ ظاہری معنی سے پھیر دینا، دوسری طرف لے لینا، کسی دلیل کی وجہ سے جو ظاہر میں معنی نکلتا ہے اس سے پھیر دینا، صرف الظاہر عن الباطل، ظاہری معنی سے پھیر کر کے باطنی معنی دوسرے معنی لینا، جو ظاہری معنی دکھائی دے تو نہیں لیتا، 2 نہیں لیے 4 بار، تو اشتہاد کی وجہ تعویل کرتی تھی۔ قال تاولت، وہ تعویل کرتی تھی، کما تاول عثمان، جیسے عثمان تعویل کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا سب 2 پڑھتے تھے، حضور 2 پڑھتے تھے، ابو بکر 2 پڑھتے تھے اور عمر 2 پڑھتے تھے، آپ کیسے 4 پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بھی تعویل کی، اس کی بہت سی تعویلیں ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اختیاری چیز ہے، چاہے تو یہ کریں چاہے وہ کریں، تو ہم 4 پڑھ لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا یہ بات بنا میں دیکھنے میں آتی تھی، حج میں دیکھنے میں آتی ہے، تو حج میں بدوی بھی آتے تھے، بدو آتے تھے، دیہاتی آتے تھے۔ عثمان غنی نے 4 پڑھ کے بتایا کہ کہیں یہ غلطی سے نہ سمجھ لیں، سفر میں کہ 2 پڑھتے دیکھیں گے ہم کو 2، تو کہیں یہ نہ سمجھے کہ 2 ہی فرض ہے، تو اس وجہ سے بھی 4 پڑھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اور بھی باتیں اس پہ کی ہیں، کہ ہمارے اہل یار یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہم یہاں مقیم ہو گئے، مقیم کے لیے 4، تو بہت سی چیزیں ہیں تعویل کی، لیکن مسافر کے لیے بہرحال 2 ہے، یہ سب مانتے ہیں، ام المومنین بھی مانتی ہیں، حضرت عثمان بھی مانتے ہیں، صدیق اکبر نے بھی تسلیم کیا، فاروق اعظم نے بھی تسلیم کیا، اور خود حضور نے کیا، تو امام اعظم جو کہتے ہیں بس حنفی مذہب یہاں مضبوط ہے، یہ بات سمجھ لیں، یعنی جو ہم لوگ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، خدا اسے قبول کر رہے ہیں۔ اچھا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس میں بتاؤں تاکہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے، یہ 2 حدیث ہی رہنے دیں، اگر اب نیا مسئلہ شروع کروں گا تو کچھ یاد رہے گا، کچھ نہیں، تھوڑا سیکھتے رہیں، ہم کو فکر یہ ہے کہ کچھ دن آپ سیکھ لیں حدیث پاک سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔